اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ بات ہماری برہان نظم میں تھی۔ برہان نظم کی خصوصیات، اس کی تعریف، تمام چیزیں مفصل بیان ہو چکی ہیں۔ آخری بات جو ہماری ہوئی تھی وہ ڈیوڈ ہیوم کا اشکال برہان نظم کے اوپر، کیونکہ سب سے تقریباً شاید پہلا بندہ ہے جس نے نظم پر اشکال کیا ہے۔ ڈیوڈ ہیوم نے تقریباً 6 اشکال کیے ہیں مجموعاً جو کتابوں میں نقل ہوئے ہیں، لیکن یہاں پہ صاحب کتاب نے فقط 1-2 اشکال کی طرف اشارہ کیا، اور خصوصاً ایک اشکال جو یہاں پر کل تھوڑا تبیین کیا تھا اس کی طرف اشارہ موجود ہے۔ باقی انشاءاللہ جب آپ بڑی کتابوں کی طرف رجوع کریں گے وہاں ملے گی چیزیں۔ اشکال کیا تھا اس کا، ڈیوڈ ہیوم کا؟ ڈیوڈ ہیوم کا اشکال اس طریقے سے کرتا ہے، کیونکہ جب برہان نظم ہم نے اقامہ کیا تو بزرگان نے برہان نظم کے صغرا کو ثابت کرنے کے لیے یا خود برہان کو سمجھانے کے لیے مصنوعی چیزوں کا سہارا لیا۔ ایسے ہی لیتے ہیں، مثلا کیا کرتے ہیں، آپ سے مثلا کہیں گے کہ بابا یہ مدرسہ بنا ہے، ٹھیک ہے، اب یہ مدرسہ اتنی منظم صورت میں بنا ہے، اتنا زیبائی صورت میں بنا ہے، اب جب یہ مدرسہ اتنا خوبصورت بنا ہوا ہے، اتنا ڈھنگ سے بنا ہوا ہے، یہ عمارت قائم ہے، تو حتماً کوئی بنانے والا ہے اس کا۔ یا مثلا گھڑی کی آپ مثال لے لیں گے، یا اس طرح کے مثلا اور مثالیں آپ لیں گے۔ یہ جب مثالیں لیتے ہیں، مثالوں سے استفادہ کر کے آپ اصل برہان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈیوڈ ہیوم نے یہاں سے اشکال لیا، آپ نے کہتے ہیں کہ آپ کا یہ مقائسہ کرنا غلط ہے۔ کیا مقائسہ؟ ایک طرف سے آپ مثال لیتے ہو مصنوعات کی، یعنی جو بنائی گئی ہیں خود اپنے ہاتھ کی مثلا، اور ایک طرف آپ کا کیا ہے، وہ یہ عالم ہے، عالم مادہ ہے، عالم طبیعت ہے، یہ جہان ہے پورے کا پورا۔ اب آپ اس کی مثال لے کر اس کو تبیین کرنے کی کوشش کرتے ہو، یعنی کہتے ہو چونکہ یہ مصنوعات بنانے والا کوئی ہے اس کا، پس اس عالم کے بنانے والا بھی کوئی ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ مقایسہ غلط ہے آپ کا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم نے مصنوعات کے بارے میں 10 مرتبہ تجربہ کیا ہے اور یہ نتیجہ لیا ہے کہ اس کا حتماً کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ یعنی ہم نے جتنا بھی تتبع کیا ہے ان مصنوعات کے اندر کیا ہے، ہمیں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سانے ملا ہے۔ ہمیں ابھی تک کوئی چیز ایسی نہیں ملی کہ جو سانے کے بغیر ہو، بنانے والے کے بغیر ہو۔ ٹھیک، اس میں تو ہم نے تجربہ کر لیا، اپنی پوری زندگی میں ہم نے دیکھا، لیکن یہ عالم تو ایک ہی ہے۔ یہ جب عالم ایک ہے اور اس میں تجربہ ہم نے جو ہے وہ زیادہ مرتبہ نہیں کیا، متکرر نہیں ہوا، تو اب کیسے آ کر یہ مقایسہ کر کے ہوگا اس کا کوئی ناظم ہے حتما؟ چونکہ یہاں پہ تجربہ موجود نہیں ہے، ایک ہی عالم ہے۔ اور یہ اس طریقے سے ایک اشکال تقریباً یوں آ کے یہ انجام دیتا ہے۔ اور دوسرا جو کتاب کے اندر اشارہ کیا ہے کتاب میں، وہ یہ ہے کہ آپ جو کہتے ہو کہ یہ نظم رکھتا ہے، یعنی یہ جو میں نے اشکال بیان کیا، کہاں کبرا کے اوپر اشکال تھا، یعنی یہ کہہ رہا تھا کہ چونکہ یہ عمارت موجود ہے، یہ عالم موجود ہے، اب اس کا ناظم ہونا چاہیے۔ اس نے اگر اعتراض یہ کیا کہ ٹھیک ہے مصنوعات میں تو ہم نے تجربہ کیا ہوا ہے، بس وہاں سے نتیجہ لے سکتے ہیں اس کا ناظم ہے کوئی نہ کوئی، لیکن یہ عالم تو ایک ہے، اس کا تو ہم نے تجربہ نہیں کیا۔ جب تجربہ ہم نے نہیں کیا اس کے بارے میں تو کیسے آپ نتیجہ لے سکتے ہیں کہ اس کا بھی کوئی نہ کوئی ناظم ہوگا؟ صغرا کے اوپر اشکال کیسے کرتا ہے وہ کتاب میں کل تبیین کیا تھا۔ وہ اشکال کیا ہے؟ وہ اشکال یہ ہے کہ آپ کہتے ہو کہ یہ عالم جب خلق ہوا ہے تو اس کا خلق ہوتے ہی یہ کیا منظم تھا، ٹھیک ہے۔ مثال اس نے کہا ایسا نہیں ہے، کیوں مثال لی اس نے اس بات کو سمجھانے کے لیے؟ کہتے ہیں دیکھیں، ہم جب دیکھتے ہیں ایک
ماہر ترین کشتی کو کہ جو زیبا اور منظم اور دقیق انداز میں بنی ہوئی ہے، تو اس کشتی کو دیکھ کے ہمیں سب سے پہلے جو ذہن میں آتا وہ یہ کہ اس کا بنانے والا بہت ماہر انسان ہے. یعنی ذہن میں کیا آتا ہے کہ یہ واقعاً کیا ہے، پہلے مرحلے میں ہی اپنے اندر مہارت رکھتا ہے اتنی ماہر ترین کشتی بنانے کی. ٹھیک ہے، لیکن کہتے ہیں جب ہم جاتے ہیں اس کے حالات کو پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ نہ، یہ جو مہارت اس کے اندر آئی ہے وہ کئی سالوں کا تجربہ ہے اس کا. اس نے کئی سال کشتی بنائی ہے اور نقائص برطرف کیے ہیں، تجربات انجام دیے، پھر آج جا کر اتنا ماہر بنا ہے. تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ جو جہان ہے، یہی جہان ایک ہی ہے، اور یہی جہان کیا ہے، اسی نظم کے ساتھ خلق ہوا ہے. بلکہ دہا نظام جو ہے پہلے خلق ہوئے ہوں اور ان کے اندر نقائص موجود ہوں، اور اب ان کے نقائص جب برطرف ہو گئے ہیں تو یہ صورت کے اندر آیا ہے. بس آپ کا مدعا ثابت نہیں ہوتا کہ آپ برہان نظم سے آ کے باشعور، ماہر، حکیم، ٹھیک ہے، اس قسم کے صفات رکھنے والے ناظم کو آپ ثابت کریں. کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ وہ دہا مرتبہ تجربہ کر چکا ہے، بس اس کا علم بھی ناقص ہے، اس کا شعور بھی ناقص ہے، اس کی قدرت بھی ناقص ہے. بس آپ جو برہان نظم کے ذریعے کامل مطلق کو، علم مطلق کو، قدرت مطلق رکھنے والی ذات کو ثابت کرنا چاہتے تھے، وہ تو ثابت نہیں ہوتی ہے. کیونکہ یہ اس وقت ثابت ہوتا ہے جب یہ جہان کیا ہے، اکیلا ایک ہی وقت میں پیدا ہو، خلق ہوتے ہوئے وہ منظم ہو. جیسے ہم قائل ہیں، مسلمان قائل ہیں کہ یہ عالم اسی طریقے سے خلق ہوا ہے اور نظم کے ساتھ خلق ہوا ہے. لیکن اگر وہ ڈیوڈ ہیوم کہتا ہے کہ کیا پتا یہ کشتی ساز کی طرح ہو، کشتی ساز پہلے کیا تھا، علم ناقص رکھتا تھا، مہارت ناقص رکھتا تھا، قدرت ناقص رکھتا تھا، آہستہ آہستہ اس نے کیا کیا ہے، اپنے اس نقص کو برطرف کیا ہے. یہ اشکال ڈیوڈ ہیوم کا ہے جو اس نے یہاں پر بیان کیا. اور اس کا ساتھ کس نے دیا؟ جان ہاسپرس نے کیا ہے. اس نے وہ ڈاروین کے نظریے سے استفادہ کر کے اس کی تائید کیا. ڈاروین کا نظریہ آپ نے سنا ہی ہوگا، نظریہ تکامل، وہ جو ہمارے عام ذہنوں کے اندر موجود ہے کہ بندر کی حالت میں موجود تھا، اس نے اپنی شکلیں بدلی ہیں تو آج اس حالت میں، کامل حالت میں موجود ہے. یعنی پہلے ناقص تھا، اب جا کر کامل ہوا ہے. ڈاروین کے نظریے سے استفادہ کرتا ہے، استفادہ کر کے ڈیوڈ ہیوم کا ساتھ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، ڈیوڈ ہیوم ٹھیک کہہ رہا ہے، اور برہان نظم سے ہم ناظم باشعور و با علم و با قدرت ہم ثابت نہیں کر سکتے. بات واضح ہوئی ہے؟ جواب کیا؟ جواب انتہائی آسان ہے. جواب ایک تو یہ ہے کہ ڈیوڈ ہیوم نے یہ سمجھا ہے کہ مسلمان یا مواحد جو خدا کے قائل ہیں وہ برہان نظم سے ہی تمام صفات الہیہ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہے، ہم تو فقط برہان نظم سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس ماورائے اس جہان کا کوئی خالق ہے. یہ جہان بدون خلقت نہیں ہے، یہ جہان تصادفی نہیں ہے. اب اس کا خالق کن صفات کا مالک ہے، وہ علم مطلق رکھتا ہے یا نہیں، قدرت مطلق رکھتا ہے یا نہیں، یا مثلا کیا باقی صفات جو موجود ہیں اس کے اندر، وہ اس کے لیے الگ براہین موجود ہیں. برہان نظم کی رسالت و وظیفہ فقط اتنا ہے کہ وہ آ کر ثابت کرے کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے اور وہ شعور رکھتا ہے، کیونکہ یہ سب شعور رکھتے ہیں. آیا ممکن ہے کہ انسان شعور رکھتا ہو لیکن اس کے بنانے والا شعور نہ رکھتا ہو؟ ممکن نہیں ہے.
ناظم باشعور کو ثابت، لیکن باقی جو صفات ہیں وہ ہم نے برہان ناظم سے ثابت نہیں کرنی ہے، باقی براہین ہیں۔ امکان و وجوب سے اس کے وجوب کو ثابت کریں گے، برہان صدیقین سے اس کی قدرت مطلقہ اور اس کے کمال مطلق کو ثابت کریں گے، اور اس طریقے سے براہین کا اضافہ کریں گے تو باقی صفات بھی جو ہیں وہ آ کر ثابت ہو جائیں گی۔ اور دوسرا جو خود ان کی تائیدات موجود ہیں، خود یہی ڈیوڈ ہیوم آ کر یہ کہتا ہے کہ میرے اشکالات کے باوجود یہ برہان نظم قانع کنندہ نظم ہے۔ یعنی اگر ایک عام انسان کو یہ برہان دیا جائے تو وہ کیا ہے؟ قانع ہو جاتا ہے اس جہان کا کوئی نہ کوئی بنانے والا موجود ہے۔ پس جب ڈیوڈ ہیوم کہہ رہا ہے کہ اگرچہ یہ برہان معتبر نہیں لیکن قانع کنندہ ہے، تو ہم نے بھی تو اتنا ہی کم از کم استفادہ ہی کرنا ہے نا۔ ہم نے وہ تمہاری والی صفات کو تھوڑا ثابت کرنا ہے جا کر کے خدا کی تمام صفات کو ایک ہی برہان سے نکالنا ہے، ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ مفکرین مسلمین جو ہیں یہ خود قائل ہیں اس بات کے اوپر کہ برہان نظم جو ہم اقامہ کرتے ہیں وہ اس کی رسالت محدود ہے۔ جتنے بھی ہمارے متکلمین اور فلاسفہ ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں، پس اس کا انتظار کے اور پھر اس پر اشکال کرنا یہ بات درست نہیں ہے۔ اور ایک بات اور جو اس اگر فرض کریں وہ بندہ ڈیوڈ ہیوم جو ہے وہ ناظم کے باشعور ہونے کا بھی انکار کرتا ہے تو مثلا ممکن نہیں ہے، حتیٰ بعض غربیوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ یہ نظم اور شعور جو ہے یہ ناظم کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ کیا خود مادہ کی ذاتیات میں شامل ہے۔ ممکن ہے کوئی اگر ڈیوڈ ہیوم کا یہ اگر مثلا تبیین کرے اگر یہ یا کوئی اس کا دفاع کرے اگر، جواب اس کا یہ ہے کہ مادہ جو ہے وہ بحث ہے، بدون شعور ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک لاشعور انسان کے اندر جو اعلی ترین شعور موجود ہے اس کو شعور دے آ کر؟ حد اقل انسان کو تو ہم تجربہ کرتے ہیں، انسان کو دیکھ کے جو شعور نظر آتا ہے اس کے اندر، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک مادہ جو بی جان ہے وہ آ کر اس قسم کا شعور عطا کرے۔ انسان اپنے بدن کی پیچیدگیوں کو دیکھے، آنکھ جس سسٹم کے تحت بنی ہوئی ہے اگر اس کے اندر انسان دقت کرے تو حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ اس کا حتماً کوئی انتہائی ماہر اور انتہا درجے کا شعور رکھنے والا ناظم موجود ہے۔ یہ برہان نظم تھا، خلاصتاً آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ اس کے بعد جو برہان ہے وہ برہان فطرت ہے۔ خدا یہ برہان فطرت میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہاں پر دو مفہوم موجود ہیں کہ ہم اس فطرت سے خدا کے اس بات کے لیے ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ کیسے؟ اس کی دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ کیا ہے؟ ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ خدا شناسی فطری ہے، یعنی خدا نے انسان کو جب خلق کیا تو اس کی سرشت کے اندر، اس کی فطرت کے اندر اپنی شناخت کو رکھا ہے، یعنی اس کو خالق ہی ایسے کیا ہے کہ اس کے اندر شناخت خدا موجود ہے۔ تمام انسان علم حضوری کے ذریعے خدا کو درک کرتے ہیں۔ اگر کوئی یہ اعتراض کرے آ کر اگر یہ فطری ہے تو یہ بلکہ اکثر یہ منکرین خدا کہاں سے آئے، تو جواب اس کا پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ان کی جو انکار کا سبب ہے وہ فطرت کا آلودہ ہونا ہے۔ اگر اس فطرت کو صاف کر دیا جائے تو فوراً خدا کی طرف متوجہ ہو جائے گا، اور یہ
صاف و شفاف فطرت کا ہونا اور پھر خدا کی طرف فوراً متوجہ ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ شناخت خدا فطری ہے. جس طرح کہ علامہ طباطبائی سے میں نے نقل کیا تھا کہ وہ نظریہ ان کا یہ ہے کہ خدا نے قرآن کے اندر ایک برہان بھی اقامہ نہیں کیا اپنے وجود کے اوپر، بلکہ اس کو مسلم شمار کیا چونکہ وہ فطری تھا، اور اس آیت سے کہا استفادہ کیا اف اللہ شک فاطر السماوات والارض، تو خدا میں شک کرتے ہو؟ اللہ نے آیت بتا رہی ہے کہ اصلا شک کا مورد نہیں ہے خدا کے وجود کے اندر، شناخت خدا میں. بس اس اعتبار سے ایک معنی برہان فطرت کا یہ بنے گا کہ ہم یہ کہیں کہ خدا شناسی جو ہے وہ فطری ہے، یعنی خدا نے اس کی فطرت میں اس اپنی شناخت کو رکھا ہے. اور اسی طرح یہ فقط ہمارے ساتھ خاص نہیں ہے، جو مواحد ہیں غربی وہ بھی اس بات کے قائل ہیں. مثلا ڈیکارٹ کہتا ہے کہ انسان جب سے پیدا ہوا ہے مفہوم خدا اس کے وجود کے اندر موجود ہے. اور اسی طرح لائف نیٹس جو ہے یہ بھی قائل ہے کہ تصور خدا فطری ہے. جی وہی جب سے انسان پیدا ہوا ہے اس کے تصور خدا اس کے پاس موجود ہے، اس کے وجود کے اندر موجود ہے. یہ تو تھا کہ خدا شناسی فطری علم حضوری کے ساتھ، یعنی خدا نے اس کے وجود میں اس شناخت کو رکھا ہے، اور اگر اس کا ضمیر آلودہ نہ ہو، صاف ہو جائے، تو وہ کیا کرتا ہے اپنے اندر خدا کی شناخت کو پاتا ہے. علم حضوری سے کیا مراد ہے؟ یعنی جہاں پر معلوم عالم کے پاس بدون واسطہ آئے، اسی کو علم حضوری کہتے ہیں. مثلا آپ اپنی بھوک کو درک کرتے ہیں، علم حضوری ہے. آپ کبھی صورت کے ذریعے درک نہیں کرتے. مثلا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، صورت کے ذریعے دیکھ رہا ہوں، علم حضوری نہیں ہے، کیونکہ آپ کی صورت میرے پاس آئی ہے، نہ یہ کہ آپ میرے پاس آئے ہیں. صورت کے ذریعے میں آپ کو جان رہا ہوں، بس علم حصولی ہے. حضوری کیا ہے؟ یعنی خود معلوم میرے پاس ہو، جیسا کہ بھوک ہے میری. بھوک کو میں صورت کے ایسا تھوڑا کہ بھوک کی پہلے صورت میرے ذہن میں آتی ہے پھر بھوک کا احساس ہوتا ہے نا. بھوک کا جب احساس ہوتا ہے خود بھوک کو آپ پاتے ہیں، یہ علم حضوری ہے. تو خدا شناسی فطری جب علم حضوری کے اندر تبیین کریں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ خود انسان کے وجود میں یہ شناخت رکھے اور خدا اپنے وجود میں اس شناخت کو پاتا ہے بدون واسطہ. بس اس اعتبار سے ہم آ کر برہان فطرت سے آ کر اس طریقے سے ثابت کرتے ہیں. بس خدا کی شناخت اور انسان کی فطرت میں پائی جاتی ہے، اور خدا بھی ثابت ہو جاتا ہے خود بخود آ کر. علم حصولی کے ذریعے خدا شناسی فطری کیسے ثابت ہوگی؟ علم حصولی میں آ کر اس طریقے سے ثابت کرتے ہیں. علم حصولی کی آپ نے برہان جو کہ متاسفانہ نہ پاکستان کے کسی مدرسے میں منطق ثالث نہیں پڑھائی جاتی، جو کہ اصل منطق ہے، اور تطبیق کا جب مرحلہ آتا ہے تو منطق وہ روک دی جاتی ہے کہ بس کافی ہو گیا اتنا. باب برہان کے اندر آ کر یہ بات ہوتی ہے کہ ہمارے پاس بدیہیات 6 قسم کی ہیں. ہمارے پاس 6 قسم کی بدیہیات ہیں. مثلا اولیات ہیں، مشاہدات ہیں یعنی وجدانیات، تجربیات ہے، متواترات، حدسیات اور فطریات. یہ 6 قسم کی ہمارے پاس بدیہیات موجود ہیں، اور ان بدیہیات کے سہارے ہم اپنے مجہولات کیا کرتے ہیں؟ معلومات میں بدلتے ہیں. کیونکہ سرمایہ اولی ہونا چاہیے. انسان جب کاروبار کرتا ہے سرمایہ اولی ہوتا ہے اس کے پاس، اس کے ذریعے پھر کیا کرتا ہے؟ نیا مال کماتا ہے. اب انسان اگر اپنی مجہولات کو معلومات میں بدلنا چاہتا ہے تو حتماً پہلے کچھ ہونا چاہیے اس کے پاس. تو وہ بدیہیات ہیں، یہی 6 بدیہیات ہیں. اس کے سہارے تمام معلومات مجہولات کو معلومات میں بدلنا چاہتا ہے.
اب کہتے ہیں یہ جو خدا شناسی کا یہ قضیہ جو ہے خدا موجود ہے، کیونکہ ہم مفہوم میں کہاں علم اصولی میں جا رہے ہیں، ابھی ہم قضایا میں چلے جائیں گے، ذہن میں چلے جائیں گے، کیونکہ علم اصولی ذہن میں قضیہ خدا موجود ہے، یہ کون سا قضیہ ہے؟ اولی ہے، وجدانی ہے، فطریات میں سے ہے، کس میں سے ہے؟ تجربیات میں سے ہے، کس میں سے ہے؟ آپ جب مشخص کر دیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ بدیہیات میں سے استدلال کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں ہم اس کو اولیات میں بھی شمار کر سکتے ہیں، اللہ موجود والے قضیے کو اولیات میں بھی شمار کر۔ کیسے؟ اولیات کی کیا تعریف ہے؟ وہ قضایا کہ جن میں موضوع، محمول اور ان کے درمیان نسبت کا تصور کافی ہے اس کی تصدیق کے لیے۔ مثلا مثال دیتا ہوں، قضیہ موجود ہے اجتماع النقیضین محال، دو نقیضیں آپس میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں پر آیا استدلال کی ضرورت ہے؟ فقط آپ تصور کر لیں کہ اس کتاب کا ہونا اور نہ ہونا کبھی جمع نہیں ہو سکتا، یہ تصور صحیح طریقے سے کر لیں تو آپ خود بخود تصدیق کر دیں گے کہ درست ہے، اجتماع النقیضین محال، استدلال کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ اولی ہے، جہاں پر تصور محمول اور تصور موضوع اور تصور النسبہ جو ان کے درمیان موجود ہے اگر کر لیا جائے تو یہ درست تصور ہو جائے تو تصدیق خود بخود ہو جاتی ہے، استدلال کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں اللہ موجود والا قضیہ بھی اولی میں ہم شمار کر سکتے ہیں۔ یا حد اقل ہم اس کو فطریات میں تو مانتے ہی ہیں، فطریات میں لے جایا جا سکتا ہے۔ منطق کی اصطلاح میں فطریات کن قضایا کو کہتے ہیں؟ ان قضایا کو کہتے ہیں کہ جن کا استدلال ان کے ہمراہ ہوتا ہے۔ مثلا اس کا نام یہ ہے فطریات، یعنی قیاساتھا معہا، یہ فطریاتی قضایا ہے۔ کیسے؟ مثلا آپ کہتے ہیں کہ دو چار کا نصف ہے، استدلال کیا ہے آپ نے، تصور کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، لیکن آیا بدون استدلال ہے؟ کہتے ہیں نا، یہ ایسا قضیہ ہے کہ جو ظاہراً تو بدون استدلال لگتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو تھوڑا سا یہ تحلیل کریں تو اس کے باطن کے اندر استدلال موجود ہے کہ 2/4 کا نصف ہے، کیونکہ نصف وہ دوسرا قضیہ ساتھ ملا لیں گے آ کر اس میں۔ دوسرا قضیہ کیا ملاتا ہے میرے ذہن میں نہیں آ رہا، وہ نصف بھی آتا ہے، اور اس قسم کا ایک دو قضیے ہیں جو ساتھ ملاتے ہیں، اس کا وہ قضیہ جو ہے وہ تام ہو جاتا ہے۔ بہرحال قیاساتھا معہا یعنی استدلال اس کے ساتھ موجود ہوتا ہے، ظاہرا نظر نہیں آتا اور انسان متوجہ بھی نہیں ہوتا، سمجھتا ہے میں بدون استدلال اس بات کو قبول کر رہا ہوں، حالانکہ وہ مقدمہ متوی ہوتا ہے اس کے اندر، اس کی وجہ سے استدلال کی وجہ سے وہ اس کو مانتا ہے۔ بہرحال حد اقل ہم اس کو فطریات میں لے سکتے ہیں، فطریات میں اس کو لے سکتے ہیں۔ ہم اس کو جو ہے فطریات میں لے سکتے ہیں، بس علم حصولی میں بھی خدا شناسی فطری ہو سکتے ہیں، یا ہم اس کو اولیات میں قرار دیں گے، قضایا اولیہ میں لے جائیں گے، یا اس کو قضایا حد اقل کس میں لے جائیں گے؟ فطریات میں لے کے چلے جائیں گے۔ تو اس اعتبار سے بھی خدا شناسی جو ہے وہ فطری بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ ایک معنی یہ تھا کہ برہان فطرت کا کہ خدا شناسی فطری ہے، علم حضوری میں بھی تبیین کر دیا اور علم حصولی کے اندر بھی تبیین کر دیا۔ دوسرا جو تقریر یا دوسری جو آپ برہان کامہ کر سکتے ہیں برہان فطرت کے اندر آ کے، وہ ہے خدا گرائی فطری۔ پہلے کیا تھا؟ خدا شناسی فطری لے رہے تھے اور یہاں پر خدا گرائی لے رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا خدا گرائی کا؟ پہلے مرحلے میں کیا تھا؟ پہلے مرحلے میں آپ خدا کو پہچان رہے تھے، استدلال کا محتاج نہیں تھا، یعنی خود خدا کی طرف پہنچ رہے تھے۔ لیکن خدا گرائی کے اندر کیا ہے؟ پہلے گرائش بے خدا آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے، پھر اس گرائش کے ذریعے، اس تمایل کے ذریعے آپ ثابت کر جب میرے اندر تمایل موجود ہے تو حتماً خدا کو بھی ہونا چاہیے۔ پہلے مرحلے میں ایسا نہیں تھا، پہلے مرحلے میں ہم کیا کہتے تھے کہ خدا کی شناخت خدا نے انسان کے اندر ہی رکھ دی ہے،
وہ جیسے ہی اپنے نفس میں توجہ کرتا ہے وہ خدا کو پا لیتا ہے. لیکن یہاں پر خدا گرائی فطری میں کیا ہے؟ ہم چونکہ گرائش رکھتے ہیں، جب تمایل و گرائش موجود ہے ہمارے اندر تو حتماً اس کا متعلق بھی ہونا چاہیے. پس اس کا مطلب ہے خدا بھی خارج میں موجود ہے، کیونکہ خدا گرائی کی تمایل موجود ہے، حس موجود ہے ہمارے اندر خدا کی طرف، خدا تمایل رکھنے کی. جب یہ حس موجود ہے ہمارے اندر تو حتماً وہ موجود بھی ہونا چاہیے. اس کو کیسے تبیین کرتے ہیں؟ وہ یوں تبیین کرتے ہیں، مثلا یہ چند مقدمے تشکیل دیتے ہیں. کہتے ہیں تمام انسانوں کے اندر کمال مطلق کو حاصل کرنے کی حس موجود ہے. کوئی آپ کو ایسا انسان نہیں ملے گا کہ جو کمال کے در پہ نہ ہو. حتماً کمال کو آپ بھی کمال کے در پہ ہیں، میں بھی کمال کے. اگر علم میں چلے جاؤ کمال مطلق کے پیچھے ہیں، اگر قدرت میں چلے جاؤ قدرت مطلق کے پیچھے ہیں. یعنی آپ جو بھی کمال لے لیں آپ اس کے کمال مطلق کو حاصل کرنے کے در پہ میں ہیں. بس تمام انسان جو ہیں وہ کمال مطلق کو حاصل کرنے کے پیچھے ہیں، اور کمال مطلق اس کائنات میں فقط خدا کی ذات ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ انسان نے خود تجربہ بھی کر کے دیکھا ہے کہ جس کو وہ کمال مطلق سمجھتا ہے ایک مرتبہ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ وہ سمجھ جاتا ہے کمال ناقص ہے. یعنی آپ کسی بھی کمال کے پیچھے چلے، علم کے پیچھے چلے جائیں، قدرت کے پیچھے چلے جائیں، اور جتنے کمالات موجود ہیں آپ اس کے پیچھے چلے جائیں، آپ جب حاصل کرتے ہیں ممکن ہے پہلی نگاہ میں آپ سمجھیں کہ یہ کمال مطلق ہے. لیکن جب آپ تھوڑا گہرائی میں جائیں گے، دقت کریں گے، سوچیں گے بیٹھ کر، یا آپ تجربہ جب کر لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا نہیں یار یہ کمال جو میں مطلق سمجھ رہا تھا ناقص ہے. یہ اس کا مطلب ہے اس کائنات میں اگر کمال مطلق موجود نہ ہو تو چونکہ انسان کے اندر حس موجود ہے، گرائش موجود ہے، تمایل موجود ہے کمال مطلق کو حاصل کرنے کی، پر حتماً خارج میں کیا ہے؟ کمال مطلق موجود ہے. تو ممکن نہیں ہے کہ خدا نے حس تو رکھی ہو کمال مطلق کی انسان کے اندر لیکن کمال مطلق کو خارج میں نہ رکھا ہو. تو کمال مطلق پھر فقط خدا کی ذات ہے. تو اس کے ذریعے آ کر یہ خدا کو ثابت کرتے ہیں، اور یہی ایک مراد برہان فطرت کی لیتے ہیں کہ خدا گرائی چونکہ فطری ہے، بس اس اعتبار سے ہم خدا کو کیا کرتے ہیں؟ ثابت کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے اندر فطرت میں دیکھ رہے ہیں، پا رہے ہیں، علم ظہوری کے ذریعے پا رہے ہیں کہ ہم کمال کے در پہ ہیں اور کمال مطلق حاصل کرنا چاہتے ہیں. جب کائنات میں کہیں مل ہی نہیں رہا ہمیں کمال مطلق تو حتماً کہیں نہ کہیں تو ہے. بس وہ خدا کی ذات ہے جس کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں. اسے ایک مثال دیتے ہیں، اگرچہ وہ مثال غلط ہے. مثلا ایک بات کر دوں، مطلب کہتے ہیں کہ اگر انسان کے اندر محبت تو موجود ہو لیکن محبوب موجود نہ ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے. یعنی آپ کہیں کہ میرے اندر محبت موجود ہے لیکن میرا محبوب نہیں ہے، تو محبت بدون محبوب ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. بس انسان کے اندر کمال مطلق کی محبت تو موجود ہے لیکن کمال مطلق موجود نہیں ہے. ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. بس کمال مطلق بھی خارج میں ہے اور وہ کمال مطلق خدا ہے. وہ کمال مطلق خدا کی ذات ہے. ایک مثال دی ہے انہوں نے، مثال چونکہ وہ باطل ہے اس کو ذکر نہیں کرتے. یہ تھا برہان فطرت اور اس کی دو تقاریر کے کس طرح ایک دفعہ خدا شناسی فطری کے ضمن میں اور ایک مرتبہ خدا گرائی فطری کے ضمن میں اس برہان فطرت کو جو وہ بیان کر دیا گیا. باقی براہین چونکہ آسان ہے اور ہماری فصل جو ہے وہ تمام ہو جائے گی، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا حوصلہ کریں، اس کو ختم کر لیتے ہیں، زیادہ منٹ نہیں لگیں گے. اس کے بعد مختلف براہین ذکر کیے گئے ہیں غرب کے اندر. ایک برہان اجماع عام ہے. برہان اجماع عام یہ گویا کہ اس کی جو تقاریر دیکھی جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی کیا ہے؟ خدا شناسی یا خدا گرائی کے فطری ہونے کے قائل ہیں.
اب خدا شناسی اور خدا گرائی میں فرق ہونا سمجھ میں آ جانا چاہیے آپ کو. اگر کہیں دو تعبیریں الگ الگ آتی ہیں تو اصلاً ذہن میں ہونا چاہیے خدا شناسی سے کیا مراد ہے اور خدا گرائی سے کیا مراد ہے. بہرحال اجماع عام برہان فطر کی طرف پلٹتا ہے. خود اجماع عام کیا ہے، برہان کیسے قائم کرتے ہیں؟ وہ یوں قائم کرتے ہیں، اس میں 3 مقدمے بناتے ہیں اور نتیجہ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ طول تاریخ گواہ ہے اس بات پر کہ تمام لوگ خدا کا اعتقاد رکھتے ہیں. تاریخ جو مدون ہم تک آئی ہے ان کے اندر اعتقاد بے خدا موجود ہے. اب کس صورت میں موجود ہے اس سے سروکار نہیں ہے، اعتقاد بے خدا موجود ہے ان کے اندر. دوسرا مقدمہ کیا ہے؟ پس جب تمام اس اعتقاد پر متفق ہیں تو حتماً یہ حکم کہاں سے آیا ہے؟ عقل سے آیا ہے. یہ اعتقاد کس کا فرمان و حکم ہے؟ عقل کا حکم ہے. کیوں؟ اگر عقل، کیوں؟ اس وجہ سے کہ تمام کے تمام متفق ہیں. فرماتے ہیں کیوں؟ اگر یہ عقلی حکم نہ ہوتا تو کبھی بھی تمام کے تمام انسان اس اعتقاد کے معتقد نہ ہوتے. تیسرا مقدمہ، اگر کوئی آ کر یہ کہے کہ نہ سارے جنہوں نے بھی اعتقاد پہ خدا رکھا ہے وہ کیا ہے، غلط ہے، خطا پر ہے، تو کیا لازم آئے گا؟ حجیت عقل زیر سوال چلی جائے گی. یہی اگر کوئی تمام انسانوں کے بارے میں کہے کہ یہ خطا کیا ہے انہوں نے، کہ جو اعتقاد بے خدا رکھتے تھے سب کے سب، میں کہتا ہوں کہ سب کے سب جو ہیں وہ خطا پر تھے، غلط عقیدے کے مالک تھے، تو کیا ہوگا؟ حجیت عقل زیر سوال چلی جائے گی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ تمام کا تمام متفق ہونا کاشف تھا کہ یہ حکم عقل کا ہے، اعتقاد بے خدا کا. اب جب حکم عقل کا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کے سب جو ہے وہ غلط تھے، خطا پر تھے، تو اس کا مطلب ہے عقل کی حجیت جو وہ ساقط ہے، عقل حجت نہیں ہے، اور یہ بات درست نہیں ہے. شکاکیت نکل آئے گی اور شکاکیت کا مذہب باطل ہے. بہرحال یہ ایک مطلب تھا. اس کے بعد انہوں نے 2 براہین اور ذکر کیے ہیں، وہ یہاں پر تبیین نہیں ہوں گے کیونکہ اس کی ابھی بات حل نہیں ہوئی ہے. جب تک وہ بات حل نہیں ہوگی تو برہان بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. ایک برہان ہے تجربہ دینی. تجربہ دینی کیا ہے؟ یہ ہم نے چونکہ مفصل ایک پوری فصل پڑھنی ہے اس کے بارے میں، جب وہ بات واضح ہو جائے گی تو برہان تجربہ دینی بھی وہاں پر جب واضح ہو جائے گا تو برہان تجربہ دینی بھی سمجھ میں آ جائے گا. وہاں پر انشاءاللہ اشارہ کریں گے کیسے اس سے خدا ثابت ہوتا ہے. تیسرا برہان جو یہاں نقل کرتے ہیں جس کو ہم نے بعد میں پڑھنا ہے، اس کو بھی برہان اخلاقی ہے. کانٹ نے یہ برہان، کیونکہ کانٹ جو ہے اس نے آ کر تمام براہین نظری، اب جتنے میں برہان پڑھے برہان نظری ہیں، برہان نظم و برہان امکان و حدوث و امکان و وجوب و برہان حدوث و برہان صدقین، جتنا بھی ہم نے برہان پڑھے ہیں سارے وہ برہان کو عقلی ہیں، عقل نظری کے ساتھ ان کا ارتباط ہے. وہ سارے براہین کو رد کرتا ہے اور پھر آ کر خدا کو براہین اخلاقی کے ذریعے ثابت کرتا ہے. اپنی طرف سے ایک برہان جعل کرتا ہے، اخلاق کے ذریعے خدا کو ثابت کرتا ہے. اب یہ اخلاق کیا ہے، عقل عملی کیا ہے اور اس کے ذریعے کیسے خدا کو ثابت کرتا ہے، یہ جب ہم ایک فصل ہم نے مستقل پڑھنی ہے وہاں پر جا کر، دین و اخلاق، وہاں پر جا کر انشاءاللہ مفصل اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اور وہاں پر یہ برہان بھی جو ہے وہ واضح ہو جائے گا. آخری برہان جو یہاں پر ذکر ہوا ہے اور یہ فصل تمام ہو جاتی ہے، برہان درجات کمال ہے. برہان درجات کمال. برہان درجات کمال کیا ہے؟ تھوڑی سی دقت کریں، آسان ہے، مطلب سمجھ میں آ جائے گا. مقدمے ذہن میں سمجھے ایک دفعہ. آپ جب کہتے ہیں کہ یہ کتاب علمی تر ہے، کب کہتے ہیں آپ؟ جب کوئی سے زیادہ نہ ہو. جب آپ کے ذہن میں ایک ایسا مرتبہ ہو علم کا
کہ جس کو آپ برتر سمجھتے ہوں، پھر اس کے اندر اس کی صفات ملیں، شباہت ملے اس کے ساتھ، آپ کہتے ہیں یہ علمی ہے، علمی تر ہے۔ کیوں علمی تر ہے یہ؟ کیونکہ اس کے اندر وہ علم کے جو جس کو میں سب سے برتر مانتا ہوں اس کی صفات اس کے اندر موجود ہیں۔ بس جب آپ کہتے ہیں کہ یہ کتاب علمی تر ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ علم بالا تر جو سب سے ہے وہ موجود ہے، تو اس کو آپ کہہ رہے ہیں نا۔ بس آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز خوبصورت، زیادہ خوبصورت ہے، تو آپ کے ذہن میں یا خارج میں آپ نے ایک ذہن میں خوبصورتی مطلق کا تصور کیا ہوا ہے، خوبصورتی مطلق کو باہر کہیں دیکھا ہوا ہے، اس کے اندر جب اس قسم کی صفات نظر آتی ہے آپ کہتے ہیں یہ خوبصورت تر ہے، یعنی زیادہ خوبصورت ہے اس میں۔ کیوں یہ زیادہ خوبصورت ہے؟ کیونکہ وہ مطلق کو آپ نے ذہن میں رکھا ہوا ہے۔ مطلب ہوئی ہے یہ درجات کمال اس طریقے سے آگے خدا کو آگے ثابت کرتے ہیں۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر موجودات کو دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بعض موجودات میں کمال کم ہیں، بعض موجودات میں کمال برتر ہیں۔ اب یہ کم کہنا اور برتر کہنا یہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب کیا ہو؟ بالا ترین مرتبہ موجود ہو۔ میں دونوں مقدمے اکٹھے کہہ دیے ہیں۔ پہلا مقدمہ کیا ہے؟ بعض موجودات کمال کم تر رکھتے ہیں، بعض موجودات کیا ہیں؟ کمال زیادہ رکھتے ہیں۔ دوسرا مقدمہ کیا ہے؟ یہ کم تر رکھنا یا برتر رکھنا، خصوصاً برتر رکھنا، خوب تر کہنا، یہ اس بات سے کاشف ہے کہ ایک بالا ترین مرتبہ موجود ہے کہ جس کے ساتھ یہ شباہت رکھتا ہے، اور آپ اس سے کیا کرتے ہیں؟ آ کر خوب تر کہتے ہیں اس کو۔ بس تیسرا مقدمے میں نتیجہ ایک آ جاتا ہے اس قسم کا کہ پس ایک ایسا موجود، ایسی چیز موجود ہے جو واقعی ترین بھی ہے، بہترین بھی ہے، شریف ترین بھی ہے۔ خلاصہ کر دیا جائے تو کامل ترین ہے وہ، کہ جس کو ملا قرار دے کر آپ کیا کرتے ہیں؟ باقیوں کو کم و ناقص میں تبدیل کرتے ہیں اس کو۔ پس جب یہ کامل ترین ثابت ہو گیا تو اب فلسفے کے اندر یہ بات ثابت ہے کہ جو اشرف ہوتا ہے وہ علت ہوتا ہے اپنے معدون کے لیے۔ اشرف اپنے معدون کے لیے علت ہوتا ہے۔ جیسا کہ آگ گرم ترین ہے، آگ سے اوپر کوئی گرم چیز نہیں ہے، آگ گرم ترین ہے، یہ اشرف ہے تمام گرما سے، جتنے بھی آپ گرمی تصور کر سکتے ہیں مصداق اس کے، آگ کیا ہے؟ ان سے گرم ترین ہے، باقی معدون ہے اس سے۔ تو اب آگ علت بنے گی باقی گرما کی کہ جو اس کے نیچے موجود ہوں گے، اس کے معدون۔ بس نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسی چیز موجود ہے کہ جو تمام کمالات کی مالک ہے، اور یہی موجود کہ جو کامل مطلق ہے اپنے معدون موجودات کی علت ہے، بس خدا ثابت ہو جاتا ہے۔ اسی کو ہم خدا کہتے ہیں۔ یہ آخری برہان تھا کہ جو یہاں پر ذکر ہوا تھا۔ انشاءاللہ بعد میں فصل چہارم ہماری شروع ہوگی صفات خدا کے بارے میں، انشاءاللہ یہ بات۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد۔